کامیاب نسل کے لیے سبق رکھے یاد، گھر ہے پہلا مدرسہ تو والدین استاد، دے معاشرے کو ایسے بہترین افراد، فرض والدین پہ ہے تربیت اولاد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا آج کا موضوع سماجی برتاؤ ہے، یعنی سوشل بیہیویئر آف چلڈرن، کہ بچے کس طرح سے سوشل ہو جائیں، کیا وہ اپنے سماجی برتاؤ کو بہتر بنا سکتے ہیں، اس میں ہمارا کیا کردار ہے، یعنی والدین کا کیا کردار ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم سمجھیں کہ یہ جو سوشل کا لفظ ہے، سماجی معاشرتی جس کو ہم کہہ رہے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے تعامل، انٹریکشن، انگریزی میں ہم اسے کہتے ہیں۔ انٹریکشن کس کے ساتھ؟ پہلی بات، انٹریکشن ود پیپل، لوگوں کے ساتھ اس کا ملنا جلنا۔ دوسری بات، مختلف جگہوں پہ اس کا انٹریکشن، مختلف جگہیں دیکھنا۔ تیسری بات، مختلف سچویشن، صورتحال میں موجود ہونا، وہاں پر اپنے آپ کو انٹریکٹ کرنا۔ پہلی بات کو اگر ہم دیکھیں، لوگوں کے ساتھ اس کا انٹریکٹ ہونا، وہاں لوگوں کے ساتھ اس کا تعامل، انٹریکشن، یہ کیسے؟ مثلا وہ اپنی فیملی میں اپنے بچوں، بہنوں، بھائیوں کے ساتھ وہ اٹھتا بیٹھتا ہے، اسے موقع دینا چاہیے۔ بڑے اہم مواقع ہوتے ہیں کہ ہم کھانا پینا اکٹھے، کھانے پینے میں بہت ساری چیزیں کرنے کو ہمیں ملتی ہیں، کہ بچوں کو ہم دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں کہ اس میں ٹالرنس کتنی ہے، اس میں دوسرے کے لیے قربانی کا جذبہ کتنا ہے، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں سے وہ چیز سیکھ رہا ہوتا ہے، ہم بھی سکھا رہے ہوتے ہیں، ہم اس کے لیے چیزوں کو سیکریفائس کرتے ہیں، اور بڑے چھوٹے بچوں کے لیے سیکریفائس کرتے ہیں، اور چھوٹے بچے اسی بات کو سیکھتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ فیملی کے اندر بچوں کو مل بیٹھنے کا موقع دینا چاہیے، جس سے یہ ہوگا کہ اس کا جو سماجی برتاؤ ہے وہ بہتر ہوگا، اور ہم باقاعدہ ضابطے کے تحت ایک ٹائم مقرر کریں جس میں بچے آپس میں بیٹھیں، آپس میں خیالات کا اظہار کریں، وہ اپنی مشکلات کا بھی اظہار کریں، اور مشکلات کے اظہار میں ان کی بات کو غور سے سنا جائے، اور اگر وہ غلطی کر رہے ہوں تو روکنے ٹوکنے کی بجائے ایک دفعہ سن لیں، پھر اس کے بعد طے کریں کہ اس کو کیسے روکا جائے۔ اس کے لیے پھر یہ ہے کہ مختلف طرح کی تجاویز پیش کی جائیں، تمام بچوں کے درمیان تمام بچوں کی عزت نفس کا خیال رکھا جائے۔ یہ بڑی عام بات ہے کہ بچوں کے لیے جو عزت نفس ہے وہ یقیناً اس بات کو محسوس کرتے ہیں، اور وہ دوبارہ اس مجلس میں بیٹھنا پسند کریں گے جہاں ان کی عزت ہوتی ہے، ان کا نام عزت سے لیا جاتا ہے، اور اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے، منہ سے کوئی غلط بات نکل جاتی ہے، تو اس کو نمایاں کرنے کی بجائے اس کو کور دیا جائے، اس کو بتایا جائے کہ کوئی بات نہیں، یہ ہو جاتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ اس کو دوسرے لوگوں کو جو گھر سے باہر موجود ہیں وہاں ملنے کا موقع دیا جائے، اس سے بچوں کے ساتھ کھیلنے کا موقع دیا جائے، لیکن اگر بچے چھوٹے ہوں تو نگرانی میں پتہ ہو کہ وہ بچہ کہاں پر موجود ہے، کن بچوں کے درمیان موجود ہے، کیا باتیں کرتا ہے۔ بہتر ہے نگرانی موجود رہے، لیکن سخت نگرانی میں نہیں، بلکہ نگرانی عمومی طرح سے ہم اس کو دیکھیں کہ وہ بچوں کے ساتھ، کن بچوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا، ملتا کھیلتا، اور وہاں پر زبان دانی کیا اختیار کرتا ہے، اور شستہ زبان اختیار کرے، اس سے باقی بچے متاثر ہوں،
اگر گھر میں ہم اس کی آنر کرتے ہیں، اس کو سنتے ہیں، اس کی زبان کی اصلاح بھی جاری رکھتے ہیں، اصلاح بھی نصیحت کے ایک تسلسل کی طرح نہیں، عمومی ہم خود اچھا لفظ استعمال کریں گے تو بچے بھی اچھے لفظ استعمال کریں گے۔ بچوں کے لیے ہم آپ کا لفظ، تو تکار کی بجائے ہم آپ کا لفظ استعمال کریں، ان کی عزت کریں۔ کیا ہمیں یہ احساس ہے کہ ہم بچوں کی عزت کرتے ہیں؟ یس، بچوں کی عزت کرنا یعنی ان کو احترام سے بلانا، ان کے نام کو پیار سے بلانا، یہ ہمارا فرض ہے۔ یہ ایک یعنی اچھے برتاؤ کے لیے بڑا ضروری ہے۔ اسی طرح مختلف جگہوں پر بچے کا جانا بڑا ضروری ہے۔ ایک تو اسکول ہے، ایک مدرسہ ہے، اس کے علاوہ مارکیٹ کے اندر ہم بعض اوقات بچوں کو کہتے ہیں کہ آپ گھر پہ بیٹھو، ہم یہ کام کر کے آتے ہیں۔ بہتر ہے، موقع ہے، وقت ہے تو ضرور ان کو ساتھ شامل رکھیں، جس سے وہ دیکھیں گے کہ بات کیسے کرنی ہے، معاملات کیسے کرنے ہیں، اور سچ کو سچ کس طرح سے ادا کرنا ہے، سچ کی ادائیگی کیسے کرنی ہے، اور باقی باتوں سے کیسے بچنا ہے، دوسرے لوگ کس طرح سے بات کرتے ہیں اور ہم نے اس کا جواب کس طرح سے دینا ہے۔ معاشرے میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بہت ساری باتیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں، اور اس میں ہم بعض اوقات اپنے غصے پر قابو نہیں رکھ سکتے، مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر ہم غصے پر قابو رکھتے ہیں تو یہ تاثر بچوں تک منتقل ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں بچوں کو مختلف جگہیں سیر و سیاحت کے لیے لے جانا، ایک تو اہتمام کے ساتھ، لیکن اہتمام سے پہلے یعنی عمومی طور پر بھی ہمیں بچوں کو مارکیٹ کے اندر، بینک کے اندر، اور اس طرح سے مختلف جگہیں، پوسٹ آفس ہے، ٹی سی ایس کا آفس ہے، مارکیٹ کے اندر مختلف پلیسز ہیں، بک شاپس ہیں، وہاں پر لے جانا، وہاں پر ان کی شمولیت، ان کی رائے لینا فوری طور پر ان کو اعتماد دینے کے مترادف ہوگا۔ اسی طرح بہت ساری ایسی سچویشنز ہیں جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بچے ضرور اس میں شامل ہوں۔ خوشی کا موقع ہے اور یا غم کا موقع ہے، تو ان تمام صورتوں میں بچے کو اگر موقع دیا جائے اپنی نگرانی میں اور وہاں تربیت کی جائے، چیزوں کو وہ آبزرو کرے، دیکھے، اور پھر وہاں رہنمائی کے لیے ایک لفظ قیمتی ہوتا ہے جو ہم ادا کر دیتے ہیں۔ لمبی چوڑی تقریر کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بچے صرف موجود رہیں، صرف آبزرو کریں تو ان کے برتاؤ کے اندر تبدیلی آتی جائے گی۔ اور اس میں بڑی عام بات ہے، بچے کا ٹرسٹ ڈیولپ کریں۔ بہت چھوٹے بچے ہوں، مثلاً یعنی اسکول جانے سے پہلے عمر کے بچے ہیں، ان کے ٹرسٹ جو ہے نا کھانے پینے سے ڈیولپ ہوتے ہیں، کہ ان کو کھانا پینا اس طرح سے دیا جائے جس طرح سے ان کی چوائس ہے، ان کا مزاج ہے، ان کی طبیعت چاہ رہی ہے۔ تو زیادہ کھانا پینا بھی اس طرح سے چندہ مفید نہیں رہتا، لیکن ضرورت کے تحت ان کو ضرور کھانے پینے میں فراوانی کے ساتھ ہو اور ضرورت کے مطابق ہو، وہ زیادہ بہتر ہے، اور ان میں ٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ان کی جو باقی ضرورتیں ہیں، جیسے پہننے کے لیے کپڑے ہیں، ضرورت کے مطابق گرمی میں اس کا لباس کا خیال رکھا جائے، سردی میں اس لباس کا خیال رکھا جائے اور اس کا اہتمام کیا جائے۔ بچے عام طور پر سردیوں میں لباس وغیرہ کا خیال نہیں رکھتے، تو ہم اہتمام کے ساتھ اس کو کریں۔ اسی طرح آٹونومی ہے، اس کو تھوڑا سا اختیار دیا جائے کہ وہ فیصلہ کرے کون سی شرٹ پہنوں گے، اس کے سامنے 2 شرٹس 3 شرٹس ہم رکھ دیں جو موسم کی مناسبت سے ہو، ٹھیک ہو، تو وہ اپنی چوائس سے ایک چن لے، موقع دیں۔ کہیں جانا ہے تو اس سے پوچھ لیا جائے کہ آپ ہمارے ساتھ جانا پسند کریں گے؟ اوکے، اگر وہ پسند کرتا ہے تو اسے لے جائیں، ادروائز اس کا انتظام اہتمام کیا جائے۔ اور اسی طرح اس کو موقع دیا جائے کہ وہ کچھ چیزیں کرے، خود انڈیپینڈنٹ کرے۔ مارکیٹ سے کچھ چیزیں لانے کے لیے اگر اسے بھیجا جائے، اپنی نگرانی میں رکھیں، لیکن یہ ہے کہ اسے
یہ اعزاز دیا جائے کہ وہ شاپ سے کوئی چیز لے آئے، چھوٹی سی چیز، ایک چیز، دو چیزیں، جتنا وہ یاد رکھ سکے. لمبی لسٹ نہ پکڑائی جائے، بلکہ یہ ہے کہ صرف ٹریننگ کے لیے، لیکن نگاہ رکھی جائے. معاشرے میں جب بچہ اکیلا جائے گا تو اکیلے جانے سے کئی طرح کے خدشات، خطرات موجود ہیں، اس کو ذہن میں رکھیں. تو اس لیے ہمیں نگہبانی میں رکھنا چاہیے. اللہ نگہبان ہمارے بچوں کا، ہمارا. تھینک یو ویری مچ. کامیاب نسل کے لیے سبق رکھے یاد، گھر ہے پہلا مدرسہ تو والدین استاد، دے معاشرے کو ایسے بہترین افراد، فرض والدین پہ ہے تربیت اولاد.